اچھا آپ نے کریکٹر کی بات بہت دفعہ کرتی، کریکٹر بنانا، کریکٹر، اس سے مراد کیا؟ تھوڑا سا کھل کے بتا دیں، کریکٹر بنانے سے کیا مراد؟ کہ بس یہ میں ایسا کروں کہ میں کسی کی لڑکی کو نظر اٹھا کے نہ دیکھوں، مطلب بدتمیزی کی نظر سے نہ دیکھوں، میں کسی کو تنگ نہ کروں، اریٹیٹ نہ کروں، یہ کریکٹر ہو گیا؟ کریکٹر کو ذرا کھول کے بتائیں کہ کریکٹر بلڈ کرنے سے مراد کیا؟ صرف یہی ہے کہ میں تمیز کے دائرے میں رہوں یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ دیکھیں شعوری سطح پہ اور خیال کی سطح پہ تو یہ ہے کہ خود کو جان کے خود کو چھوڑنا ہے، تعصبات سے بلیف سسٹمز کو اپنے ری انالائز کر کے اس کو بدلنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ایک کسی شخصیت بنتے ہیں۔ اس کا جو فزیکل پروسیس ہے وہی میں نے آپ کو بتایا، خیال سے شروع ہوتے ہیں، کردار پہ آتی ہے بات، تو یہ ریورس آرڈر میں آپ اپنے آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہی پیراڈائم کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ تو ہے اس کا پروسیس۔ اب ظاہر سی بات ہے کریکٹر کے اندر کیا ہے؟ پرسنالٹی کے اندر ہیں عادات کے اندر ہیں عمل، یہ اعمال ہیں، صحیح ہے؟ صحیح۔ وہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں نا وہ آپ کے کریکٹر بنا رہے ہیں۔ اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو کہہ دیتا ہوں میں یہ بات بھی، ہمارے ہاں جو دین میں تبلیغ کی جا رہی ہے اس کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، وہ کریکٹر پہ اس کا فوکس نہیں ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث کا فوکس کریکٹر پہ۔ ابو یحییٰ صاحب کی کتاب ہے قرآن کا مطلوب انسان، آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے قرآن پہ ایک پروجیکٹ کیا اور انہوں نے وہ سارے اعمال صالحہ نکالے ہیں جن پہ قرآن نے گارنٹی کیا ہوا ہے کہ ان کے عوض ہی جنت ملے گی، یعنی کہ شخصیت میں وہ عمل اور عادات ہوں گی تو آپ جنتی پرسنالٹی بنیں گے، اور اس دنیا میں جب جنتی پرسنالٹی بنیں گے تو آپ کا ماحول جنت جیسا ہونا شروع ہوگا، اور جب یہ بڑے پیمانے پہ ہوگا تو ملک بھی جنت والے ماحول میں چلا جائے گا، صحیح، مکمل نہیں، اس کا ایک شائبہ، اور پھر آپ آخرت میں بھی جنت کو حاصل کریں گے۔ تو یہی وہ کنجی ہے جو مذہب بھی دے رہا ہے۔ تو وہ اعمال صالحہ کی یہ کوئی 70 کے قریب اعمال ہیں، تو اس میں یہ سچ بولنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، میٹھا بولنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سارے پھر اس میں اعمال صالحہ، اخلاقیات کے جتنے بھی کام ہیں، یہ نا غصہ نہ کرنا، یہ سارے پھر وہ 70 قسم کے ہیں۔ وہ آپ قرآن کو پڑھیں اور ان کی وہ کتاب پڑھیں، وہ انہوں نے قرآن کی ہی وہ آیات کو جمع کیا ہوا، انہوں نے خود سے کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایز اٹ از وہ چیزیں ایک جگہ پائل اپ کی ہیں تاکہ آپ اپنی پرسنالٹی کا تزکیہ کر کے آپ ویسی پرسنالٹی بنا سکیں۔ سو یہ ریئل مینس ایک ریئل نوعیت کا ویلیو بیسڈ کام ہے، تو وہ اعمال آپ نے اپنے اندر لے کے آنے، زبردست۔ اور آپ جب وہ لے کے آئیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں کا جو اوریجنل معنی میں کامیاب انسان ہے نا، اصولی بنیادوں پہ، اسی کا غالب امکان ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب اس کامیاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے پیسے حاصل کر لیے یا کوئی بھی نتیجہ کسی ڈائمنشن، نہیں، اخلاقی پرنسپلز پہ جب آپ ریئل نوعیت میں کامیابی کو حاصل کرتے ہیں، اور پیس آف مائنڈ آتے ہی تب ہے جب آپ رانگ ڈائمنشن سے جا رہے ہوتے ہیں، یو کین ناٹ ویل، اور کامیابی خوشی اور سکون ہے۔ کبھی اس پہ بھی بات کریں گے، واٹ از اوریجنل سکسیس ڈیفینیشن۔ سکسیس کی 3 تعریف ہے میرے نزدیک بنیادی طور پہ، اور یہ آپ کو ڈسکور کرنی پڑتی ہے اپنی لائف میں کہ سکسیس کی صحیح تعریف کیا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک سکسیس کی تعریف ہوتی ہے، جب آپ اس کو اچیو کر جاتے ہیں تو آپ اپنی نظر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں آپ ہیں یا نہیں، اٹس ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ، اٹ از مچ امپورٹنٹ کہ آپ اپنی نظر میں کامیاب انسان ہیں یا نہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے آپ کو اپنی لائف کی فلسفی کو سمجھنا پڑتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب تک آپ اپنی زندگی کی گزارنے کی صحیح تعبیر کو نہیں جان پاتے ہیں تب تک آپ بہت چھوٹے مسائل میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے یہ لائن لکھی تھی۔ تو یہ چیز ہے، اب زندگی کی تعبیر جاننا، اس میں وہ سارا شعور، خود کو ڈسکور کرنا، تعصبات سے اٹھنا، پیراڈائم کو سمجھنا، اپنے آپ کو ایک واقعی نوعیت میں اللہ کا بندہ بنانا۔ صحیح ہے، یہ چیز زبردست۔